الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. ہاں، کل کے سبق میں ہم نے افتاء کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے کچھ اصول پڑھے تھے کہ صورت مسئلہ کیسے بنایا جاتا ہے اور ان میں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور کیسے ان چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد تکییف شرعی اور اس کی ترتیب، اور پھر اس کے بعد فتویٰ کا طریقہ کار تھا، جواب کا طریقہ کار کے جو عمومات ہوتے ہیں یا قواعد ہوتے ہیں اس کے مطابق یا نظائر ہوتے ہیں اس کے مطابق فتویٰ دینا کیا ہے، یا خصوصی جو جزیہ ہوتا ہے خاص جزیہ، اس سے فتویٰ کی ترتیب کیا ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ جو مفتی کے لیے فتویٰ حل کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ صریح جزیہ تلاش کرے، دوسرا یہ کہ اگر صریح جزیہ نہ ملے تو پھر قواعد کے مطابق یا نظائر کے مطابق فتویٰ دینا ہو تو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فتویٰ میں اطمینان ہونا چاہیے. یہ جس وقت یہ فتویٰ دے رہا ہے اس وقت اس کو حالت سکون میں ہونا چاہیے، اور اطمینان کے وقت جب فتویٰ لکھ رہا ہو تو ایسی حالت اس کی ہونی چاہیے کہ وہ اطمینان کی حالت میں ہو. اور اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اعتدال سے ہٹ کر حالت میں ہو، یعنی غصہ کی حالت میں ہو یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ اسے پیشاب پخانے کی ضرورت ہو، یا کسی بہت زیادہ عطش پیاس کی حالت میں ہو، یا کوئی ایسی حالت ہو جو اعتدال سے ہٹ کر ہو اور اس پر غلبہ ہو اس حالت کا، تو اس وقت اسے فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ حدیث ہے لا یقضی القاضی بین اثنین وهو غضبان، کہ قاضی دو آدمیوں کے درمیان اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک وہ غصے کی حالت میں ہو. اسی طرح حکم کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ وہ ایسی حالت میں کسی کے درمیان فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ اعتدال کے حد پر نہ ہو. تو اطمینان مفتی کے لیے ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب طبیعت نہ چلے اور تدبر نہ ہو اور غلطی کا احتمال ہوتے ہوئے اسے پھر جواب نہیں دینا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی فتویٰ دے رہا ہو اس لیے کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح پہلے گزرا ہے. اب وہ غور و فکر کی ضرورت یہ ایسی حالت ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور سوال پر بھی غور کر رہا ہو اور جواب پر بھی غور کر رہا ہو اور سوال اور جواب دونوں کو ملا بھی رہا ہو، اور جو شق استفتاء میں ہے جو صورت مسئلہ ہے اسی کے مطابق تکییف شرعی بھی ہو اور جو حکم عمومی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اطمینان بھی چاہیے، اعتدال بھی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. تو اعتدال سے ہٹ کر اور اعتدال کی حالت میں اسے یہ فتویٰ دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اطمینان ہو اور اعتدال ہو تو اعتدال کے ساتھ ساتھ نرمی بھی ہونی چاہیے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان تؤتی برخصت کما یحب ان تؤتی عزائمہ. تو فتویٰ دیتے وقت مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر کے اعتدال، نرمی اور وسعت کا پہلو اختیار کرنا چاہیے جو کہ آسان اور سہل ہو، اور جس میں مخلوق خدا کا نفع اور امت کی سہولت ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی محظور نہ پایا جائے. اگر حالت ایسی ہو کہ اس میں محظور پایا جا رہا ہو تو پھر ایسی حالت کو ہم اعتدال نہیں کہیں گے بلکہ اعتدال سے ہٹ کر ہوگا، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جو ہر پہلو ہو اسے مد نظر رکھنا چاہیے ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جو بھیجا گیا ہے تو حنفیت سمحت البیضاء، یعنی معتدل مذہب اور مسلک کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. اور
مجھے رہبانیت اور سختی کرنے والا نہیں بھیجا گیا. اور اس کی مثال علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ تک کا ایلا کیا اور 29 دنوں کے بعد پھر بالا خانہ سے اتر آئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ تو پہلے اتر آئے حالانکہ آپ نے تو مہینے کی بات کی تھی. تو حضور نے جواب میں فرمایا ان الشہر یکون 29، یہ مہینہ کبھی 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے خیال اور اہل بیت سے جدائی کے کو 1 دن کو بھی شاق سمجھا، اس لیے سہل اور آسان صورت کو اختیار فرمایا. اور علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستفتی جب فتویٰ پوچھے تو اس کے لیے آسانی اور خلاصی کی کا راستہ اختیار کرنا یہ مستحب ہے کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ اس پر مشقت اور مشکل پیش نہ آئے، یہ کہ مشکل بھی اس پر نہ ہو اور مشقت بھی نہ ہو. حضرت تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتدال اور نرمی سے متعلق محققین کا مسلک یہ ہے کہ اب کے اپنے نفس کے عمل پر تنگی برت اور اعلیٰ اور ادنا کو عمل کے لیے اختیار کرے، مگر رائے اور فتویٰ میں وسعت رکھے کہ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو. اس طرح حدیث شریف میں بھی ہے کرے فدع ولتحرمه على احد، جو چیز آپ کو ناپسند ہو تو اس کو چھوڑ دو لیکن دوسروں کے لیے اس کو حرام مت بناؤ اور نہ حرام ٹھہراؤ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولا ان بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی سے محبت ہے اور وہ محبت جو ہے وہ ان کے احسانات کی وجہ سے. اس لیے ہمارے جو حضرت تھے ان کا مسلک یہ ہے کہ جہاں ہو سکے آرام سے رہو، مگر آرام سے رہنے میں یہ بات ہے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ حد سے نہ نکلو، اور اس لیے مختلف مسائل میں بھی وسعت دینی چاہیے. اس تو شریعت سے محبت ہوگی اور دوسرا آرام بھی رہے گا. اس لیے حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس امر کے 2 شقوں میں اختیار دیا جاتا تو جو شق زیادہ آسان ہو آپ کسی کو اختیار فرماتے، اور پھر فطرت سلیمہ کا تقاضا بھی یہی ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع رحمہ اللہ کا یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ ان کا عمل بھی عوام کے لیے حتی المقدور تسہیل اور توسع کا تھا. الحیلۃ الناجزہ جو کتاب ہے یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کا مقدمہ آپ پڑھیں تو بہت عجیب انداز اختیار کیا گیا ہے اس میں، حالانکہ بہت مشکل مسائل ہیں جس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حضرت تانوی رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اور اس کی تحقیق اور صحیح بھی فرمائی. تو آپ کے ہاں دوسروں کے لیے تسہیل کا یہ عالم ہے کہ اگر مسئلہ میں جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو کوئی مسئلہ پوچھ جا رہا ہے اس میں جواز کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ امت کی سہولت کی خاطر اصل مسئلہ لکھنے کے بعد اس کا کوئی ہیلا جواز تحریر فرما دے تاکہ لوگ تنگی اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو. اور اسی نوعیت کے کا ایک مثال سوال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو ہبہ مشاع ہے اس کے متعلق آپ نے جواب میں فرمایا ہے کہ قال فی الدر المختار ولذا يشترط فيه اي في عرض الهبه شرائط الهبه كقبض وافراز وعدم شيوع ولو العوض مجانسا او يسيرا. اور پھر آگے واشار بقوله فقبضه الى انه يشترط في العوض شرائط الهبه من القبض والافراز. تو اب یہ جو عبارات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ بالقبض میں بھی شیوع جو ہے وہ مانے، اور جو صورت ہبہ ہے اور جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے تو اس میں یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جواب میں یہ لکھا ہے کہ یہ عبارات سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، البتہ ایک ہیلے سے جائز ہو سکتا ہے. اور وہ ہیلا پھر ذکر کرتا ہے کہ وہ یہ کہ جائیداد مشترکہ موہوب لہما کے ہاتھ فروخت کر دی جائے اور جب بے تام ہو جائے تو پھر ان کو اس کی قیمت سے بری کر دیا جائے. اور پھر اس کا حوالہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب الہبہ میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح
توسط اور اعتدال ہونا چاہیے فتوے میں. سختی اور حرج پر مبنی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اور نہیں محض جواز اور رخصت کے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ پر رخصت اور ہر جگہ پر جواز اور یہ ساری چیزیں، بلکہ اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ خواہش پرستی اور شہوت پرستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. حالانکہ شریعت کا مقصد ہی خواہشات نفسانی پر قابو پانا ہے. تو یہ ہے کہ اعتدال فتوے میں ہونا چاہیے، اور بعض اوقات فتوے میں سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ سختی بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں فتوے میں خیرخواہی کا پہلو مد نظر ہونا چاہیے، تشدد اور سختی نہیں ہونی چاہیے. یہ نفرت اور بیزاری پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے. حالانکہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کے ساتھ آسانی اور یسر کا معاملہ فرماتے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین حرج ملت ابیکم ابراہیم یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. اس طرح کے نصوص پر جب نظر کیا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ نے کتنا آسانی والا معاملہ فرمایا ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی آسانی اختیار کرنے اور آگے لوگوں کو کے لیے بھی آسانی اور خوشخبری کا معاملہ اختیار کرنے کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا جی. ایک دوسری جگہ حدیث میں ہے وَلَا تُشَدِّدُوا فَيَشُدُّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ. کہ خود بھی تشدد اختیار نہ کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ بھی آپ پر سختی کریں گے، اور وہ قوم جنہوں نے اپنے آپ پر تشدد اختیار کی، اپنے آپ پر سختی کی، تو اللہ جل شانہ نے ان پر سختی کی، جس طرح یہود و نصارہ وغیرہ ہے. اور اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں وہ جو مشکات شریف کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ صحابی سفر میں تھے صحابہ کرام، ایک صحابی زخمی ہو گئے، پھر انہیں احتلام پیش آئے. اپنے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ اس میں تیمم کی رخصت کے بارے میں، تو انہوں نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے عدم تیمم کا فتویٰ دیا. انہوں نے کہا کہ جب پانی موجود ہے تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے. اور اس نے پھر کیا کیا، غسل کیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کیا فرمایا، قتلوہ قتلہم اللہ. سب آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، آواز رک رک کے آ رہی ہے، بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے. ایک منٹ. آواز تو یہاں پر ٹھیک آ رہی ہے عبدالرحمن بھائی، آپ کے نیٹ میں مسئلہ ہوگا. جی اب آواز صحیح ہے؟ تو آواز جی آواز کیونکہ میں نے بالکل دو ٹھیک ڈیوائس ہے. لگائے ہوئے. نہیں پہلے بھی بالکل کلیئر آ رہی تھی، اب بھی بالکل کلیئر ہے، صاف. اچھا کتابیں بیگ میں ڈال دیں مشکل ہمارے پاس بھی ٹھیک ہے. تو شاید وہ واقعہ عبد الرحمن بھائی نے سنا نہیں ہے. حضور کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ صحابہ سفر میں تھے، ایک صحابی زخمی ہوئے اور ان کو احتلام کی ضرورت پیش آئی، تو غسل کے لیے اپنے دوستوں سے فتویٰ طلب کیا کہ رخصت ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پانی موجود ہے اور پانی کی موجودگی میں تیمم کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے انہوں نے غسل کیا اور اس غسل کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. جب حضور کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے فرمایا قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلم فانما شفاء لي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويصعب على جرحه خرق. تو ان کو پٹی کرنی چاہیے تھی اور تیمم اس کے لیے کافی تھی. اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا. تو جب صحابہ کرام نے اپنی طرف سے جواب صحیح دیا کہ پانی تو موجود تھا، لیکن حقیقتاً یہ جواب سختی پر مبنی تھا، جس
کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر بھی فرمائی، تحدید بھی فرمائی اور وعید بھی سنائی. اتنی بڑی وعید سنائی ہے صحابہ کے بارے میں. اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں عابهم علیہ الصلاۃ والسلام بالافتاء بغیر علم والحق بهم الوعید بان دعا علیہم، کہ اللہ کے رسول نے ان کو بدعا دی ہے لکونہم مقصرین فی التأمل فی النص، اس لیے کہ انہوں نے نص میں تعمل نہیں کیا. اور وہ کیا تھا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج. اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے جو الوزی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اسی طرح اور بھی بعض علماء نے، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور پھر راہب سے اپنی توبہ کے بارے میں دریافت کیا تو راہب نے نفی میں جواب دیا، تو قاتل نے راہب کو قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر لیا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ اس نے سختی کا معاملہ کیا اور یہ المیہ جو تھا راہب کے تشدد پر مبنی فتویٰ کی وجہ سے پیش، یہ اس کی جہالت کا نتیجہ تھا. اور اعلان کے تشدد اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے تو اس کے معاف کرنے کا ترتیب بنا لیا. پھر آگے جو تفصیل اس میں ہے کہ وہ آدمی جب کسی اور آدمی عالم کے پاس گیا اور انہیں کہہ دیا کہ ہاں آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آپ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع فرمائے اور ہجرت کا علاج انہیں تجویز فرمایا. تو وہ جب جا رہے تھے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن جو عالم نے فتویٰ دیا تو اس تنفر کی وجہ سے اور اس وجہ سے اس میں اور بھی سختی آ گئی اور وہ اپنے غلط عمل پر اور بھی جری ہو گیا. تو اسی وجہ سے فتویٰ دیتے ہوئے فتوے کا انداز جو ہو وہ ایک لکھتے ہوئے بھی اطمینان اور سکون، خصوصاً صورت مسئلہ پر سوچتے وقت، اسی طرح تکییف شرعی پر سوچتے، اسی طرح دونوں میں تدبیر کرتے ہوئے اس وقت بھی یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جواب لکھتے ہوئے بھی اعتدال اور نرمی کو خاطر میں رکھنا چاہیے اور اسی طرح سختی والی صورت کو بھی رکھنا چاہیے. اس لیے کہ فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ، کہ بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں معاملہ شریعت نے مفتی کی دیانت پر چھوڑا ہوا ہوتا ہے. اب مفتی کی دیانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتدال سے کام لے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات پیدا نہ کرے، اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ پورے غور و خوض کے ساتھ سوچ و بچار کے بعد ہی فتویٰ دے. اور آگے فرماتے ہیں کہ تاثیر القرابت والعداوت، کہ فتویٰ میں عداوت یا قرابت یہ مؤثر نہ ہو. جذباتیت سے فتویٰ خالی ہو، کہ فتویٰ کی جو عبارت ہے وہ حکم شرعی اور تعبیر فقہی پر مشتمل، اس میں جذباتی الفاظ نہ ہو یا جو الفاظ سب و شتم کی غمازی کرتے ہوں. اس طرح کے الفاظ فتویٰ کے اصول اور وقار کے خلاف ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی نے سوال پوچھا ہے کسی کفری عبارت کے بارے میں، الفاظ کفر کے بارے میں، یا طلاق وغیرہ یا فسق کے بارے میں یا زندقہ کے بارے میں، تو ان کو کافر کہنا، یا جس سے فسق صادر ہوا ہو تو اس کو فاسق کہنا یا اس کو زندیق اور ملحد کہنا، تو یہ شرعی حکم اور فقہی تعبیر ہے. لیکن جذبات میں آ کر خبیث، نالائق، گدھا وغیرہ جیسے الفاظ کہنا یہ حکم شرعی نہیں ہے اور نئی فتویٰ کے الفاظ. اسی طرح کے الفاظ فتویٰ میں لکھنے نہیں چاہیے. اسی طرح کسی کی تعریف و توصیف میں لمبے چوڑے القاب و الفاظ وغیرہ بھی فتویٰ میں نہیں لکھنے چاہیے. خصوصاً دلائل وغیرہ میں بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے اعتدال برتنی چاہیے اور جذباتیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اور فتویٰ میں غیر جانبداری ہونی چاہیے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر، جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کر کہ فیما بینہ و بین اللہ جو حق میں سمجھ آئے، تو غیر جانبدارانہ اسلوب کے ساتھ بغیر کسی خارجی اثر اور دباؤ کے فتویٰ بیان کر دیا جائے. اور فتویٰ کے اندر نہ تو رشتہ داری اور تعلق اور قرابت مؤثر ہو اور نہ ہی کسی کی عداوت مؤثر ہو. علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ينبغي ان يكون كالراوي في انه لا يؤثر فيه قرابة ولا عداوة وجر نفع
دفع ضرر، کہ اس میں اس طرح راوی کے لیے روایت بیان کرنے کی ترتیب ہے کہ اس میں کوئی خرابت، عداوت وغیرہ یا نفع کے حصول اور یا ضرر کو اپنے آپ سے دفع کرنے کی کا لحاظ نہ ہو، بلکہ جو کچھ شرع حکم ہو اسی کو بیان کیا جائے۔ ہاں الحمدللہ یہ ترتیب ہے علماء میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی مفتی ہو اور محض ذاتی عداوت کی بنیاد کو بنیاد بنا کر فتویٰ جاری کرے۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ غیر محسوس طریقے سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اور غیر محسوس آدمی کو غیر محسوس طریقے سے وہ غلط کر بیٹھتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی فتویٰ میں عداوت مؤثر ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عداوت انسان کو غیر ضروری الفاظ کے استعمال پر آمادہ کرتی ہے۔ فتویٰ تو صحیح دیا، یعنی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کہا، لیکن دل میں چونکہ دوسری وجہ سے اسلوب بیان ایسا نہ رہا جیسا کہ غیر جانبدار آدمی کا ہونا چاہیے تھا، اور اس پر جتنا زور دینا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ دے دیا۔ اس لیے فتویٰ لکھتے وقت جذبات، عداوت وغیرہ کو بالائے طاق رکھ کر فی نفسی مسئلے کے اعتبار سے جس قدر بات لکھنی چاہیے بس اسی قدر لکھی جائے۔ اور عداوت کا ایک دوسرا جو خفی ترین اثر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تحقیق اور تثبت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنی تحقیق ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دماغ میں پہلے سے اس کے لیے برائی بسی ہوتی ہے۔ اب جو ہی کوئی قول یا عبارت ملی جواب لکھ دیا، مزید تحقیق کی زحمت نہیں کی اور فتویٰ دے دیا۔ خصوصاً معاصرین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاصر کے بارے میں کوئی استفتاء آ جائے اور اسے پہلے سے معلوم ہو اور اس کو پہلے سے اس سے عداوت ہو یا دل میں قدورت ہو، اور کوئی بات اس کے بارے میں یہ نقل کی گئی کہ فلاں آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے یا فلاں آدمی نے یہ نقل کیا ہے، تو اس پر بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح قریبی وقت میں یہاں ہمارے کے پی کے میں کچھ علماء کا آپس میں اس طرح بحث مباحثہ پر ترتیب بن گیا تھا، جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ معمولی معمولی باتیں تھی، لیکن سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنانا، پھر دلائل کا انبار اور پھر اسی طرح مختلف قسم کے الفاظ اختیار کیے گئے، حالانکہ ایک ہی مکتب فکر سے متعلق تھے اور دونوں محققین شمار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات استفتاء ایسی آ جاتی ہے اور دماغ میں پہلے سے ان کے لیے برائی موجود ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی عبارت ملی تو اس کا جواب لکھ دیا، تحقیق کی زحمت نہیں کی جاتی ہے اور بس فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر اس سے کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھا جاتا تو پھر پوری تحقیق کی جاتی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے فتویٰ میں تحقیق اور تثبت نہ کرنے اور مسئلہ کے شایع نشان غور و فکر نہ کرنے کو تساہل میں شمار کر کے حرام قرار دیا ہے، بلکہ ایسے آدمی سے فتویٰ لینے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یحرم التساہل فی الفتوى فمن عرف به حرم استفتاؤه، ومن التساہل الا يثبت الا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفکر۔ اور کبھی عداوت کا منشا کوئی ذاتی یا شخصی قدورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا منشا بھی دین ہی ہوتا ہے۔ جیسے بدعتی، قادیانی، ملحدوں کے ساتھ ذاتی عداوت نہیں بلکہ دین کی بنا پر عداوت اور اختلاف۔ ایسے مواقع پر آپ کو اعتدال کے دائرے میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بعض اوقات الفاظ ایسے ہوتے ہیں اللہ جل شانہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں، بعض اوقات صحابہ کرام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تو اس طرح پھر حدود میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، اعتدال کے دائرے میں رہنا، کیونکہ شیطان سمجھاتا ہے کہ میں اپنے لیے توڑی کر رہتا ہوں، دین کے لیے کر رہا ہوں، اب ان کا کوئی مسئلہ آ جائے اس کی تعویل بھی ممکن ہو یا نرم الفاظ بھی کافی ہوں، لیکن تعویل لے کی یا سخت انداز اپنایا تو یہ عداوت کی جھلک آ گئی، یہ مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ یہاں پر اصول میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بدعتیوں کے بارے میں جو یقیناً بدعتی ہوتے ہیں، اور قادیانیوں کے بارے میں، ملحدوں کے بارے میں جو یقیناً ایسے ہیں کہ وہ دین کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے فتویٰ دینا ہوتا ہے اس میں بھی الفاظ حدود کے اندر استعمال کرنے، جو فقہی الفاظ ہوتے ہیں، اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں۔ مفتی کے مزاج میں یہی اعتدال ہونا چاہیے، انفعالیت اور جذباتیت نہ ہو۔
اگر یہ حالت ہوگی تو پھر یہ بہت ساری بے راہ روی اور ہلاکتوں کو فتنہ کا باعث بنے گا، جس میں اکثر علماء یہ ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ ایک عالم تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو ان کے بعض عبارات ایسے تھے کیونکہ وہ مطالعہ کرتے تھے، اور مطالعہ کرنے کے بعد بس جو بھی رتب و یابس ان کو مل جاتا تھا اسی کے مطابق قول اختیار کرتے تھے اور اس کو شائع کرتے تھے۔ تو بہت سارے علماء کا اختلاف رہا ہے ان کے ساتھ، اور ہمارے خصوصاً ہمارے علماء اس کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور کسی زمانے میں ان کا یہ اختلاف زوروں پر تھا، تو کسی نے ایک بہت بڑے مستند ادارے میں استفتاء بھیجا، اور اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی کچھ ایسی عبارتیں جمع کی جو اس آدمی کی عبارتوں سے ملتی جلتی تھی، یعنی جو مسائل وہ بیان کیا کرتا تھا عام لوگوں کے سامنے، اور جس کی وجہ سے علماء سے اختلاف کرتے تھے، تو اس سے ملتی جلتی عبارتیں ان اکابرین کی کتابوں سے نقل کی گئی، اور حوالہ بھی نہیں لکھا اور نام بھی نہیں لکھا کہ یہ تو مجدد الفسانی کا قول ہے، یا شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا قول ہے، یا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور سوال قائم کیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اور مفتیان اعظام اس آدمی کے متعلق کہ اس نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں کی ہیں۔ اب جب یہ استفتاء اس مستند ادارے کے پاس آیا تو سب نے یہ سمجھا کہ یہ تو اس فلاں آدمی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے جو آج کل مشہور بھی ہے، اور ان چیزوں پر اختلافات بھی بیان کر رہا ہے، اور ان چیزوں پر زیادہ زور بھی دے رہا ہے، تو وہ ساری باتیں ان کو پتا تھی کہ کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس موضوع پر ہر جگہ یہ شور چل رہا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ان عبارتوں کا لکھنے والا ملحد ہے، گمراہ ہے اور بے دین ہے، مسلمانوں کو اس سے مقاطعہ کرنا چاہیے وغیرہ، بہت سخت جواب لکھ لیا۔ اور سائل نے عبارتوں کے ساتھ پھر جب فتووں سے ملا تو عبارتوں کے ساتھ حوالے لکھ کر اخباروں میں بھی چھاپ دیا اور رسالوں میں بھی شائع کروایا۔ تو پھر جس ادارے سے فتویٰ جاری ہوا تھا اس نے جب اس فتوے کو اخبارات میں پڑھا تو ان کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، اب کس کو بتایا کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو ذہن میں رکھ کر یہ فتویٰ دیا۔ اب اتنا بڑا فتنہ کس وجہ سے کھڑا ہو گیا؟ یہ عداوت کی وجہ سے، اور وہ عداوت ذاتی بھی نہیں تھی، لیکن عداوت سے مغلوب ہو کر تحقیق اور تثبت میں کمی ہوئی، اس لیے کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو عبارت ہے یہ صرف اس آدمی نے نقل کی ہے یا کسی اور نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے یا یہ قول اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات عبارت تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس سے جو مراد لیا جاتا ہے، جو غلط آدمی ہوتا ہے وہ غلط بیان کرتا ہے، جس طرح پہلے والے مسئلے میں پڑھا تھا کلمت حق نرید بہ الباطل، تو اس مسئلے میں تحقیق کرنی چاہیے، اور اس تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح محبت اور قرابت بھی فتوے کے اندر مؤثر نہ ہونی چاہیے، یہ کسی سے تعلق ہے، لہذا فتوے کے اندر اس کی تائید میں مبالغہ آرائی کی جائے، یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح جو آج ہمارے گروپ میں بھی یہ جو آپ لوگوں کا گروپ ہے، ایک واٹس ایپ گروپ میں بھی غامدی صاحب کے بارے میں بعض اس طرح کی عبارت ہے، اور پھر کسی نے اس پر تنبیہ بھی کی تھی اور وہ بھی گروپ میں شائع ہوا تھا، تو یہ اس کا جواب بھی ہے اور اصول بھی اسی کے متعلق، چاہے غامدی جیسے بھی ہو، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن اگر فتویٰ ہے اور تحقیقی فتویٰ ہے اور لوگوں کو اس کے شر سے بچانا ہے تو اعتدال میں رہ کر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تاکہ لوگوں پر بھی اثر نہ پڑے، غلط اثر نہ پڑے، اور آسانی بھی ہو، سمجھنا بھی آسان ہو، اور پھر بعد میں اس کو ثابت کرنا بھی آسان۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام حافظ اللہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اگر منہ سے بات نکالنی ہے تو پہلے سے یہ سوچو، جس طرح کہا جاتا ہے پہلے سوچو، پہلے تولو پھر بولو، تو پہلے سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور کل کلا مجھے عدالت میں اس کو پیش کرنا پڑے اور عدالت میں ثبوت کے ساتھ پیش کرنا پڑے، تو میں اگر عدالت میں مجھ سے جواب طلب کیا جائے تو میں وہاں پر بات ثابت کر سکوں گا اور دلائل کی بنیاد پر بھی ثابت کر سکوں گا۔ اسی وجہ سے احتیاط کرنی چاہیے اس کے بعد۔ اسی طرح تساہل و تسامح فی الافتاء، افتاء میں تساہل اور تسامح بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ فتویٰ محض رضا الہی اور طلب حق کے پیش نظر یہ کہ احکام خداوندی اس کی مخلوق تک صحیح صحیح پہنچ جائے،
نہ غفلت ہو، نہ تسامح ہو، اغماض اور رواداری کا اس میں دخل ہو، اور نہ ہی رخصت اور جواز کے پہلو کی تلاش ہو کہ کسی کے لیے رخصت نکالی جائے یا جواز کے پہلو نکالے جائے، مستفتی کی رضا جوئی ہو، ہیلا سازی مطمع نظر ہو۔ اگر خدا نخواست ذرا بھی لغزش ہوئی تو آیات کا استہزاء، دین میں استخفاف اور اسلامی اقدار کی پامالی اور معصیت پر جرت بڑھ جائے گی۔ لہذا اختلافی مسائل میں اپنی حسب منشا بلا دلیل کسی قول کو ترجیح نہ دی جائے، ورنہ اتباع نفس ہوگا جو کہ حرام ہے۔ خصوصاً اختلافی مسائل میں یہ بہت عجیب مسئلے ہو جاتے ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ بعض اوقات ایک حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے، مختلف طرق سے ثابت ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی سند کو لے کر اس پر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی پر دلائل کہ اس میں یہ فلاں راوی ضعیف ہے اور یہ باقی دوسری جگہوں پر دیکھتے بھی نہیں اور تلاش بھی نہیں کرتے، اور اسی ایک ہی دلیل کی بنیاد پر کیا کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ وہ البحر الرائق میں فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الْفَتْوَى وَاتِّبَاعِ الْحِيَلِ إِنْ فَسَدَتِ الْأَغْرَاضُ وَسُؤَالُ مَنْ عَرَفَ لِذَلِكَ۔ اس لیے کہ اگر غرض فاسد ہو تو چاہے آپ رخصت پر عمل کریں، لوگوں کے لیے نرمی پر عمل کریں اور ساری چیزیں نکالیں، لیکن جو غرض فاسد ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یحرم التساہل فی الفتوی، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس تساہل میں مشہور ہو تو پھر اس سے استفتاء کرنا یعنی اس سے سوال پوچھنا بھی حرام، اور یہ ساری چیزیں اگر کسی آدمی کی خاصہ بن جاتی ہیں، جس طرح بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی جگہ سے فتویٰ نہیں مل رہا تو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے آپ کو فتویٰ مل جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ اور دوسری بات جو ہے اختصار فی الجواب، کہ جواب جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، طویل جواب نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس استفتاء میں ہو اسی کے مطابق جواب دینا چاہیے، بلکہ بیجا طوالت استفتاء میں جواب میں نہ ہو۔ اگر بیجا طوالت ہوگا تو پھر بہت بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو مقصد ہوتا ہے بعض اوقات سوال میں وہ ایک آسان مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لیکن آدمی آگے سے جا کر بہت بڑے مسئلے اختیار کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جواب میں صرف جائز ہے یا جائز نہیں ہے جیسی تعبیرات اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ جواب دیتے وقت واضح اور عام فہم انداز اور آسان الفاظ کا چناؤ یہ بھی انتہائی اہم بات ہوتی، اور اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ مضمون نہیں لکھا جا رہا کہ تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے زیادہ مسجع اور مقفع الفاظ استعمال کیے جائیں یا مترادف الفاظ یا ہم معنی جملے لکھے جائیں، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، فتویٰ ہوتا ہے، اور اس میں ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ جچا تلا اور قید ہونا چاہیے، البتہ عبارت کیا ہونی چاہیے، وہ پرکشش، معتدل اور مناسب ہونی چاہیے، کیونکہ مفصل فتووں میں بعض اوقات مسئلے کا حکم، دلائل اور شبہات کا جواب اس طرح گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ عام پڑھنے والے کا ذہن الجھ جاتا ہے، اور جو سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے نہ صرف پورا فتویٰ پڑھنا پڑتا ہے بلکہ بعض اوقات پورے فتوے کو پڑھ کر بھی بآسانی جواب کا خلاصہ ذہن میں نہیں آتا۔ آج میں ایک مسئلے کے بارے میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا، شاید مولانا عامر صاحب نے مجھے بھیجا تھا، تو وہ اتنا طویل تھا کہ جو اصل مقصد تھا وہ اصل مقصد اس میں فوت ہو گیا، اسی میں سب چیزوں کو گڈمٹ کیا گیا۔ اسی وجہ سے جو اس طرح کی مسائل ہیں آگے اس کی تفصیل آ بھی رہی ہے کہ اگر فتوے میں تفصیل کی ضرورت ہو تو اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو بعض اوقات اس میں ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ علماء کے لیے بھی اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے یا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یا وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے
تو اسی وجہ سے اس فتوے کی بھی پھر تنقیحات اور پھر وہ سارا پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے جو کل اصول میں ہم نے پڑھا. تو اسی وجہ سے فتوے میں جو جواب ہو وہ عام فہم ہو. اور خلاصتاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے ان کو ایک طویل اور جامع وصیت فرمائی. اور اس میں ایک بات یہ بھی اہم کی ہے کہ جواب مختصر لکھا جائے. اس کا حکم دیا تھا ان کو. فرمایا کہ صرف مستفتی کے سوال کا جواب دے دیا کر, اس میں مزید اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے. ومن جاءك يستفتيك في المسائل فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تزم إليه غيره فإنه يشوش عليك بجواب سؤاله. بلکہ فرمایا کہ عام لوگوں کے سامنے بقدر ضرورت شرعی بول کر خاموش ہو جایا کر. عام لوگوں کے سامنے اگر عام باتیں بھی کرنی ہو تو پھر بقدر ضرورت شرعی جتنی بات کرنے کی ضرورت ہو اتنی ہی بات بول لیا کریں, زیادہ باتیں نہ کیا کریں. اور یہ بھی مفتی کی شان ہے کہ اگر علماء کے پاس بیٹا ہو اور جو ان کی بات سمجھ رہا ہو ان کے ساتھ تو بے تکلف ہو کر بات کرے. لیکن اگر علماء بھی ایسے ہوں کہ وہ آپ کے پاس آئے ہیں اور کسی استفتاء کی غرض سے یا کسی مسئلہ کی غرض سے, تو پھر ان کے سامنے بھی باتیں صرف بقدر ضرورت شرعی کریں. اسی طرح اگر اور لوگ ہیں خصوصاً عوام کے ساتھ, ان کے ہاں بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ بقدر ضرورت بات کریں, تاکہ وہ لوگ پھر بعد میں اگر کوئی مسئلہ پوچھے یا کسی کو آپ کا مسئلہ بیان کر کے نقل کرے تو وہ بھی قابل اعتماد ہو. اس لیے کہ آپ سے اگر انہیں بہت ساری باتیں سنی ہے, اس میں گٹ مٹ باتیں بھی ہیں, گپ شپ کی باتیں بھی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو پھر ان کے لیے آگے نقل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ کی طرف سے بعض دوسری بھی باتیں نقل کی جاتی ہیں, جس طرح ہمارے آج کل کے علماء ہیں بعض میڈیا پر ان کی گپ شپ کی باتیں بھی بہت مشہور ہیں. جب ان کی طرف سے کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ آگے سے ہنسنے لگتے ہیں کہ یار چلو کسی اور کا مسئلہ بتا دو. کل بھی ایک مولوی صاحب ایک ہمارے بڑے عالم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یار وہ اس نے اس طرح کا قول اختیار کیا ہے, اب کیا کریں, حالانکہ ان کا مسئلہ بالکل ٹھیک. پھر میں نے ان کو جواب بھی دیا کہ بعض اوقات وہ عام بیان کرتے ہیں اور جو ان کے مقتدی وغیرہ ہے ان کے ساتھ بے تکلف ہے تو وہ وہاں پر عجیب تعبیر اختیار کرتے ہیں. لیکن جب ان کے سوالات جوابات ہوتے ہیں خصوصاً دارالافتاء کے حوالے سے تو پھر وہ انداز اختیار کرنا چاہیے علماء کے لیے, اور وہ وہاں پر بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل اسی وجہ سے مشکل ہو جاتے ہیں. اور فرمایا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وصیت میں لا تتکلم بین یدی العامۃ الا بما تسأل عنہ, جب کسی بات کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے تو بس وہی بات ان کے سامنے اس کا جواب دیا جائے, اور باتیں ان کے سامنے نہ کی جائے. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ فتاوی محمودیہ والے کا معمول بھی عام حالات میں مختصر جواب دینے کا تھا. اور جو فتاوی محمودیہ ہے اس کے مقدمہ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عموماً جواب مختصر لکھتے مگر تحقیق اور خیر الکلام ما قل و دل کے مطابق عبارت صاف اور عام فہم لکھتے, جس سے سائل کو الجھن اور پریشانی نہ ہو. خود خط بھی حضرت والا کا بہت صاف تھا. یہ جو محمودیہ فتاوی محمودیہ کا مقدمہ ہے وہاں پر لکھا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سوال کیا جائے اس کا بلا تکلف صاف صاف جواب دینا چاہیے. گول پیچدار الفاظ ہرگز نہیں ہونے چاہیے. تکلف اور تصنع جو آج کل بطور عادت ثانیہ کے ہو گئے ہیں بالکل خلوص کے خلاف اور نہایت تکلیف دہ چیزیں ہیں. اور مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ فتویٰ میں مسئلے کا مختصر حکم اور اس کے مفصل دلائل, مختصر حکم اور اس کے مفصل دلائل بالکل مختلف ہونے چاہیے. فتوے میں عام آدمی کے لیے تو صرف حکم ہوتا ہے, اس لیے ایک عام آدمی کو فتوے کے شروع ہی میں مختصراً یہ بات واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کا مختصر جواب کیا ہے. اور قدیم فقہا اور مفتی حضرات کا طریقہ یہی تھا. بعض فتاوی دیکھا ہے ان کا طریقہ یہی تھا کہ سائل نے پوچھا تھا کہ حال یجوز, اس پر جواب میں شاہ جلال صاحب نے لکھا تھا نعم یجوز. فرمایا یہ فتویٰ نویسی کا بہترین اصول ہے کہ پڑھنے والے کو
سوال کا جواب تو پہلے ایک ہی لفظ سے مل گیا ہے، اور یہ وہ اصول بھی ہے کہ سوال و معادل فی الجواب، وہ والی بات ہوتی ہے، اور اس میں یہ ساری ترتیب اختیار کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ کہ یہ اختصار کب ہے، کس صورت میں ہے، اس میں آگے پھر کہتے ہیں لحاظ و فہم المستفتی فی الجواب، کہ مخاطب کا جو فہم ہے اور دانش ہے اس کے مطابق بات کی جائے. ہر مسئلہ ہر جگہ بیان کرنے کا نہیں ہوتا، اس لیے مسئلہ بیان کرتے وقت مخاطبین کا خیال رکھا جائے. اور یہ جو آپ حضرات میں سے کسی نے یہ بتایا بھی تھا کہ جب کسی جگہ جنازے پہ جانا ہوتا ہے، نکاح وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر مسئلے بیان کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اس میں اصول یہ ہے کہ ہر مسئلہ بیان کرنے کا ہر جگہ نہیں ہوتا، بلکہ مخاطبین کا لحاظ رکھا جائے. ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں عام مسائل بیان کیے جاتے ہیں. جو خاص مسائل ہیں، جس طرح آگے ایک اصول اس کے لیے آ رہے ہیں کہ خواص کے مسائل عوام میں بیان نہیں کرنے چاہیے. اور جو یہ محاورہ بھی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث کا حصہ بھی کلم الناس قدر علی قدر عقولہم، اور ان کے فہم اور عقل اور دانش کے اعتبار سے کلام کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں کی جائے جو ان کے دائرے فہم سے باہر ہو اور وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے. لہذا اگر سائل ایسا ہے کہ وہ قاصر الفہم ہے، غبی ہے، غبی قسم کا آدمی ہے، تو اس کے سامنے پھر علمی تحقیقات اور دقیق مسائل بیان نہیں کرنے چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی وہی باتیں بتاؤ جن کو وہ سمجھ سکتے ہو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ تکذیب کرتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوگی ان باتوں سے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ان کے دائرے فہم سے باہر ہوگی، تو وہ اس کو محال سمجھیں گے اور انکار کر دیں گے. اور وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی تکذیب لازم آئے گی، اور اگر حدیث وغیرہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی تو پھر حضور کی تکذیب لازم آئے گی. اسی طرح کتاب العلم میں جو آدم ابن ابی ایاس کی اور ابو نعیب کی مستخرج کی جو روایات ہیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے بلکہ ساتھ یہ بھی ہے کہ یعنی جو معروف نہ ہو، یعنی جو باتیں معروف نہ ہو اور جس کی فہم مشتبہ ہو جائے، اسے چھوڑ دو. یعنی جو باتیں ایسی ہیں جو غیر معروف ہیں اور جس کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے بلکہ مشتبہ ہے، تو اس کو چھوڑنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ہے ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه قولهم الا كان لبعضهم فتنة. یعنی جب تم کسی کو ایسی حدیث سناؤ گے جہاں تک اس کی عقل نہ پہنچ پائے تو اس کے لیے وہ آزمائش کا ذریعہ بن جائے گی. اسی طرح حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما حدثت احدا بشيء ما حدثت احدا بشيء من العلم قط لم يبلغ عقله الا كان ضلالا عليه. یعنی میں نے جب بھی کسی سے اس کی عقل سے اونچی بات کی ہے تو وہ اس کے لیے غلطی اور گمراہی میں پڑ جانے کا باعث بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر رضی اللہ عنہ لضربني بالدرة. یعنی میں نے تمہیں ایسی حدیث بیان کی کہ اگر میں ان حدیث کو حضرت عمر کے زمانے میں بیان کرتا تو وہ کوڑوں سے میری خبر لیتے. وجہ کیا ہے کہ عام آدمی کے سامنے علمی اصطلاحات بیان نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں اصول افتاء میں کہ عام آدمی کے لیے علمی اصطلاحات نہیں لکھنے چاہیے. مثلا ایک ساتھی نے استفتاء کے جواب میں لکھا تھا کہ بے سلم کے بارے میں کوئی سوال تھا، تو کہا کہ جو مذکورہ بے ہے یہ سلم ہے اور اس کے لیے جنس، نو، صفت اور رأس المال وغیرہ کا معلوم ہونا شرط ہے. اسی طرح ایک شخص نے 3 طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اس کے جواب میں یہ لکھا کہ جس شخص نے 3 طلاقیں معلق کی ہوں اس کو طلاق ثلاثہ سے بچنے کا حیلہ بتاتے ہوئے یہ بھی
ذکر کیا جاتا ہے کہ مذکورہ شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے، بعد انقضاء عدت بیوی وہ فعل بجا لائے جس پر شوہر نے تعلیق کی، لہذا انحلال یمین کے وقت عدم محلیت کی وجہ سے 3 طلاقیں واقع نہ ہوں گی، اور اس کے بعد شوہر بیوی کی رضامندی سے تجدیدی نکاح کرے۔ اب ایک آدمی عام آدمی ہے، اسے بے کا مسئلہ درپیش ہے، اب وہ بے سلم کیا جانتا ہے؟ اسے کیا پتا ہے بے سلم کیا چیز ہے، جنس کیا چیز ہے، نو کیا چیز ہے، صفت کیا چیز ہے، اس لیے کہ صفت مصطلح۔ اسی طرح رأس المال کیا چیز ہے، طلاق بائن، انقضاء عدت، انحلال یمین، عدم محلیت، اب یہ علمی اصطلاحات ہیں، وہ بیچارہ اس کا کیا کرے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے اس کو پھر الگ سے سوال بھیجنا پڑے گا یا سوال جمع کرانا پڑے گا، یا کاتب صاحب جو جواب لکھنے والا ہوتا ہے وہ ان اصطلاحات کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ لہٰذا یہ اصول بھی ہے کہ جو جواب لکھا جا رہا ہو تو اس میں سائل کا لحاظ رکھا جائے کہ ان کے فہم و دانش کے مطابق بات کی جائے، اور علمی اصطلاحات کے استعمال سے عوام الناس کے سامنے یہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ جو جواب میں طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ اطمینان کے ساتھ فتویٰ ہو، اعتدال اختیار کرنا چاہیے، اور تعصیر اور تنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرابت اور عداوت وغیرہ کا اثر بھی جواب میں نہیں ہونا چاہیے، تساہل اور تسامح فی الافتاء یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں وہ ترتیب بھی بتا دی کہ جو سوالات ہوتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں خوب غور و فکر بھی کرنی چاہیے اور تلاش بھی کرنی چاہیے، اور اختصار جواب میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، لیکن اختصار بھی اس حد تک ہو کہ اس سے جواب سمجھ میں آ سکے اور مسئلہ سمجھ میں آ سکے، اور مستفتی کے فہم کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ اب آگے جو چیزیں ہیں کہ تمہید اور تفصیل فتویٰ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جواب میں اصل مقصد پر زیادت ہونی چاہیے یا نہیں، یجوز یا لا یجوز سے زیادہ کچھ لکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، کون سی صورتوں میں لکھنا چاہیے، اس طرح المطابقت فی السوال والجواب کہ جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے یا اس میں کچھ اور اضافہ بھی کرنا چاہیے، یا صرف سوال کا جواب دینا چاہیے یا اس سے آگے متبادل بھی تجویز دینا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اشکال جو سوال کیا جاتا ہے جس میں کوئی اشکال ہو اور اس کا جواب دینا پڑتا ہے تو پھر اس منشا اشکال کو بھی سمجھنا لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فتویٰ میں آیا اقوال، اختلاف اقوال اور اختلاف روایات وغیرہ یہ جواب میں بیان کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، تشخیص فی الجواب کیا ہے، دلیل فی الفتویٰ کیا ہے، دلیل ذکر کرنی چاہیے یا نہیں ذکر کرنی چاہیے، اگر ذکر کرنا ہو ضروری ہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح بعض وہ مسائل جو خواص کے ساتھ خاص ہیں یا عوام کے ساتھ خاص ہیں اس کی تشہیر کرنی چاہیے یا نہیں، یا اس کی تفسیر بیان کرنی چاہیے یا نہیں، اور استفتاء کے جو الفاظ ہیں اس کی تصحیح کس طرح کی جائے، اگر استفتاء میں کوئی خلل وغیرہ ہے، الفاظ میں کسی جگہ کچھ رہ گیا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ موضوعات انشاءاللہ کل ہوگی۔ چاہے الاطمینان فی الفتویٰ آج ہو گیا، اعتدال اور تاثیر القرابت والعداوہ اور التساہل والتسامح فی الافتاء، الاختصار فی الجواب اور لحاظ فہم المستفتی فی الجواب، یہ عنوانات آج ہو گئے، اور یہ شروقود میں بھی ہے لیکن عام ہے، ان عنوانات کے تحت نہیں ہے، لیکن یہ تفصیل اسی میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اصول الافتاء و آدابہ میں بھی ہے، اور معین القضات والمفتین میں بھی کچھ نہ کچھ اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہاں تک اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔